یو سٹی کی رات ہمیشہ دوسری شہروں سے روشن ہوتی تھی، لیکن اس رات کچھ الگ ہی ہوا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے شہر خود بتانا چاہتا ہو کہ کوئی بہت بڑا خطرہ قریب ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی، لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن کچھ دور سائنس لیب میں ایک بہت بڑا تجربہ جاری تھا۔ لیب کے اندر ڈاکٹر رینڈل اور اس کی ٹیم ایک خفیہ پروجیکٹ EG-13 پر کام کر رہی تھی، جس میں وہ ایک سپر اینیمل بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا مقصد تھا ایسے جانور پیدا کرنا جو قدرتی آفات میں انسانوں کی مدد کر سکے۔ لیکن اسی تجربے میں ایک گڑبڑ ہوئی، کیمیکل ٹینک پھٹ گیا اور ایک نارمل گوریلا اس دھماکے میں شدید طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس کا جسم بڑا ہوتا گیا، ہڈیاں مضبوط پٹھے لوہے جیسے، آنکھیں سرخ، قد 35 فٹ، اور دماغ غصے سے بھر گیا۔ اس کا نام گوراکس رکھا گیا، لیکن جب وہ لیب کی دیوار توڑ کر بھاگا تو سب کو پتہ چل گیا کہ اب شہر محفوظ نہیں۔ گوراکس جنگل کی طرف نہیں گیا، بلکہ سیدھا شہر کی جانب بھاگا، جیسے اس کے اندر سارا غصہ اس شہر کے خلاف بھرا ہو۔ راستے میں وہ ٹرکوں کو پھینکتا، سڑک توڑتا، بجلی کے کھمبے اکھاڑتا آگے بڑھتا رہا۔ پولیس نے شہر میں ایمرجنسی لگا دی، لیکن کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ گوراکس کا قد، وزن اور طاقت انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس نے پل کو توڑا، پانی کی لائنیں پھاڑ دیں، شہر اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ شہر کی میئر نے فوری آرمی کو بلایا، ٹینک، ہیلی کاپٹر، میزائل، سب کچھ تیار تھا، مگر گوراکس نے میزائل پکڑ کر واپس ہیلی کاپٹر پر پھینک دیا۔ پورا شہر خوف کے سائے میں ڈوب گیا۔ ہلک شہر سے باہر اپنے جنگل نما علاقے میں اکیلا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دھماکوں کی آواز سنی، اس کا غصہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس نے ایک بڑے پتھر کو مٹھی میں مسلا اور پوری طاقت سے نیچے پھینک کر شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی گوراکس اس پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا، اور پھر پہلا ٹکراؤ ہوا جو آسمان تک سنائی دیا۔ زمین پھٹ گئی، آس پاس کی عمارتیں ہل گئیں۔ لڑائی شروع ہو چکی تھی، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ گوراکس نے ہلک کو پہلا دھکا دے کر 3 بلڈنگوں کی دیواروں سے گزار دیا، دھول اڑ گئی، لوگ چیخ اٹھے۔ ہلک اٹھا اور پوری رفتار سے گوراکس پر جھپٹا۔ دونوں کے گھونسے ٹکرائے تو حقیقت میں شہر لرزنے لگا۔ گوراکس نے ہلک کو پکڑا، 8 منزلہ عمارت پر دے مارا، عمارت ٹوٹنے لگی۔ اندر موجود لوگ مدد کے لیے چیخ رہے تھے۔ ہلک نے گرتی ہوئی دیواروں کو اپنے کندھوں سے روکا، سب لوگوں کو باہر نکالا اور پھر واپس گوراکس پر چھلانگ لگا کر حملہ کیا۔ گوراکس نے اسے پورا میٹرو اسٹیشن توڑ کر نیچے گرایا۔ ہلک نے فوراً ٹریک کو پکڑا، ٹرین کی بوگی اٹھا کر گوراکس پر ماری، مگر گوراکس نے بوگی کو پاؤں سے روک کر دھکیل دیا۔ لڑائی بڑھتی گئی، دونوں شہر کے درمیان گھومتے رہے۔ ایک طرف آرمی تھی، دوسری طرف آگ، دھواں، تباہی، شور، چیخیں۔ گوراکس پانی کی لائن توڑتا ہے، ہلک پانی میں گر جاتا ہے، مگر وہ دیوار پکڑ کر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ گوراکس اس پر چھلانگ لگاتا ہے، دونوں سمندر کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ لہریں بڑے جنک فوڈ ٹرکوں کو ہلا دیتی ہے۔ قریب موجود ایک بچہ پھنس جاتا ہے، ہلک اسے بچانے کے لیے بھاگتا ہے، مگر گوراکس کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، وہ صرف لڑ رہا تھا۔ ہلک نے بچے کو بچایا، اسے ماں کے حوالے کیا اور واپس گوراکس کی طرف مڑا تو گوراکس نے پورے ساحل کو روند دیا۔ شہر میں آگ پھیل رہی تھی، فائر فائٹرز پانی ڈال رہے تھے۔ ہلک نے پاور پلانٹ کو بچایا، گوراکس کو دیوار سے مارا اور اسے شہر کے خالی حصے میں لے گیا تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ وہاں جنگ کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ مرحلہ سب سے خطرناک تھا۔ دونوں زخمی تھے، خون پسینہ، مٹی، سب کچھ ایک ساتھ جڑا ہوا تھا۔ گوراکس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ہلک کا جسم نیلا ہونے لگا تھا، اس کا غصہ حدوں سے باہر تھا۔ گوراکس نے لمبی چیخ ماری، پورا میدان لرز گیا۔ ہلک نے چیخ مار کر جواب دیا۔ دونوں بھاگ کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ دھماکے جیسی آواز ہوئی۔ اس آخری موڑ پر ہلک نے ایک زبردست مکوا گوراکس کے جبڑے پر مارا، پھر دوسرا مکوا اس کے سینے پر، پھر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ گوراکس اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہلک نے اس کے سر پر آخری وار کیا۔ گوراکس زمین پر گرا، بہت دیر تک ہل نہیں سکا۔ پھر اس نے آخری سانس لی اور ساکت ہو گیا۔ پورا شہر خاموش ہو گیا۔ ہلک ہانپتا ہوا کھڑا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمے سے بولا، سٹی سیف۔
ہلک ون شہر کے لوگ باہر نکلے، چیخیں روک کر شکر ادا کیا۔ میر نے ہلک کا شکریہ ادا کیا، بچے خوشی سے چیخے، اور ہلک آہستہ آہستہ شہر سے باہر چلا گیا۔ اس نے پیچھے موڑ کر شہر دیکھا، تباہی بہت تھی لیکن زندگی بچ گئی تھی۔ اور ہلک جانتا تھا اگر کبھی خطرہ آیا وہ واپس ضرور آئے گا۔